اسپین پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ ملک اندلس کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ دور جدید میں اسے اسپین کے نام سے شناخت ملی ہے۔ قرطبہ اسپین کی ریاست اندلوسیہ کا مرکزی شہر ہے۔ اس سرزمین کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ مسلمانوں کے سنہری دور میں یہاں ایسی دلکش اور دلفریب عمارتیں بنائی گئیں جو دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہیں۔ انہی عمارتوں میں فن تعمیر کے معراج کو چھوتی نفاست اور پاکیزگی کے علامت جامع مسجد قرطبہ ہے۔ مسجد قرطبہ کی تعمیر کا سہرا اموی خلیفہ عبدالرحمن الاول، جو عبدالرحمن الداخل کے نام سے مشہور ہوا، کے سر جاتا ہے، جنہوں نے سن 784 میں اس کی تعمیر کا آغاز کرایا۔ مسجد قرطبہ وادی الکبیر میں دریا پر بنائی گئی ایک قدیم پل پر اس جگہ واقع ہے جہاں رومانی بت پرستوں کے زمانے میں ایک بت خانہ ہوا کرتا تھا۔ اس علاقے میں جب عیسائیت پھیلی تو اس بت خانے کو گرا کر سینٹ وینسنٹ کی یاد میں ایک گرجا گھر تعمیر کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے اس گرجا گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ عبادت کے لیے محسوس تھا، جبکہ دوسرے حصے میں مسجد بنا دی گئی۔ اموی خلیفہ عبدالرحمن الداخل کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو 1 لاکھ دینار میں ایک جگہ خرید کر مسجد قرطبہ کی تعمیر کی گئی۔ مسجد کا محل وقوع کسرے خلافت کے سامنے ہے اور کسرے خلافت کے آس پاس خلیفہ کے اہل خانہ کے محلات ہیں جو باغات سے مزین ہیں، اور ان کے آس پاس ایک بڑی فصیل بنائی گئی تھی۔ مسجد کا نقشہ خود خلیفہ عبدالرحمن الداخل نے تیار کیا تھا۔ خلیفہ عبدالرحمن کی ذاتی کاوش اور خواہش کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کی پہلی اینٹ بذات خود خلیفہ عبدالرحمن نے اپنے دست مبارک سے لگائی، بلکہ یہاں تک بھی روایت ہے کہ خلیفہ خود روزانہ مزدوروں کے شانہ بشانہ کچھ وقت کے لیے کام بھی کرتے تھے۔ یہ بنیادی طور پر ایک مستطیل شکل کی مسجد تھی جس کی دیواریں بہت قیمتی اور نایاب پتھروں سے بنی ہوئی تھی، جبکہ سارا فرش سنگ مرمر سے اور چھت خوبصورت نقش و نگار سے مزین فنون لطیفہ کے اعلیٰ نمونے سے آراستہ تھی۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے لائے گئے قیمتی اور نایاب پتھروں کو استعمال کیا گیا۔ مینار 70 فٹ بلند ہے، جبکہ مسجد کے ستونوں کی تعداد 1390 تھی، جو حادثات زمانہ کے نظر ہوتے ہوئے اب غالباً 800 کے قریب رہ گئے ہیں۔ یہ ستون اعلیٰ قیمتی اور نایاب سنگ مرمر سے بنائے گئے تھے۔ ان ستونوں پر نالی محرابیں قائم ہیں۔ مسجد کی چھت زمین سے 30 فٹ کے قریب بلند ہے۔ عبدالرحمن الداخل کی وفات کے بعد اس کے فرزند ہشام اول نے مسجد قرطبہ کی تعمیر کا کام جاری رکھا، اور یہ بھی اپنے والد کی طرح مزدوروں کے شانہ بشانہ تعمیر میں حصہ لیتا رہا۔ اس کے بعد خلیفہ عبدالرحمن ناصر کے دور میں اس کی تزئین و آرائش میں خاطر خواہ کام کیا گیا۔ مسجد کی دلکشی کا یہ عالم تھا کہ لوگ دور دور سے زیارت کو آتے تھے۔ الحکم ثانی نے 15 اکتوبر 921 کو تخت نشین ہوتے ہی مسجد کی فوری توسیع کا حکم دیا۔ یہ توسیع بھی قبلہ رخ تھی۔ مرکزی محراب بھی اثر نو بنائی گئی۔ یہی محراب آج کل زیارت گاہ عام و خاص ہے۔ اس محراب کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ آخری توسیع سن 987 سے 990 کے درمیان کی گئی، جو محمد ابی عامر المعروف المنصور کے عہد اقتدار میں ہوئی۔ مسجد کی جگہ گرجا گھر کی تعمیر۔ مسجد کے نادر الوجود ہونے کے اعتراف کے باوجود مسجد کے عین وسط میں 16ویں اور 17ویں صدی میں ایک گرجا گھر تعمیر کر کے مسجد کی حیثیت کو مسخ کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ چنانچہ اب پوری عمارت عیسائیوں کے خیال میں بنیادی طور پر کلیسا ہے، نہ کہ مسجد۔ اس عمارت کا سرکاری نام قرطبہ کا مسجد گرجا ہے۔ 1234 میں جب مسیحی حکمران شاہ فرنانڈو سوم کی فوجوں نے قرطبہ پر قبضہ کیا تو اس نادر الوجود مسجد کے مینار پر صلیب چڑھا کر اسے باقاعدہ گرجے کا درجہ دے دیا، اور 1 ہفتے کے بعد یہاں باقاعدگی سے عبادت شروع کر دی گئی۔ 16ویں صدی میں بشپ الانسو مانرک نے مسجد کو کیتھیڈرل بنانے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی مسجد کے وسطی حصے کی توڑ پھوڑ شروع کر دی گئی۔ اگرچہ خود مسیحی حلقوں نے بھی بشپ کی اس حرکت کو ناپسند کیا، لیکن بشپ کی ہدایت کے مطابق توڑ پھوڑ کا کام جاری رہا۔ 1 سال بعد بادشاہ اشبیلا میں کسی گرجا کے افتتاح کے لیے جاتے ہوئے جب قرطبہ رکا تو اسے پہلی بار مسجد قرطبہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔
بعض روایات کے مطابق یہ مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر صدمے اور غصے سے کہنے لگا، اگر مجھے اس نادر الوجود کی پہلے سے خبر ہوتی تو میں اسے توڑنے کی کبھی بھی اجازت نہ دیتا۔ پھر براہ راست پادریوں کو مخاطب کر کے کہا، تم نے ایک ایسی نادر شے برباد کر دی ہے جس کا بدل ممکن ہی نہیں۔ اس کی جگہ گرجا تعمیر کیا، ایسے گرجے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ تسلط کے بعد مسجد کرتبہ کے محرابوں اور دیواروں پر لکھی آیات کو پلاسٹر سے چھپا دیا گیا۔ یہ صورتحال کئی سو سال تک برقرار رہی، یہاں تک کہ یورپ میں نشاط ثانیہ کا دور کا آغاز ہوا۔ جدید علم کی روشنی پھیلی، مذہبی تعصب میں کمی ہوئی تو مسجد کرتبہ کو مسیحی راہبوں سے لے کر محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ خوش آئندہ بات یہ تھی کہ جب آثار قدیمہ والوں نے پلاسٹر کی تہ اتاری تو خوش قسمتی سے قرآنی آیات محفوظ حالت میں دوبارہ نظر آنے لگی اور چھتوں پر نقش کاری کا کام بھی بدستور موجود تھا۔ مسلمانوں کی مسجد میں عبادت کی اپیل۔ دسمبر 2006 میں اسپین میں مسلمانوں کے اسلامک بورڈ نے پوپ کے نام ایک خط میں مطالبہ کیا کہ مسجد کرتبہ صدیوں سے مسلمانوں کی عظیم عبادت گاہ رہی ہے اور یہ کل عالم اسلام کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ ہم اس عظیم عبادت گاہ کی حوالگی کی درخواست نہیں کرتے بلکہ تمام مذاہب کے ساتھ مل کر عبادت کر کے مسیحی دنیا میں خیر سگالی کا پیغام دے کر ایک اچھوتی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں جسے ہسپانوی کیتھولک چرچ نے نماز کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ علامہ اقبال اور مسجد کرتبہ۔ مسجد کرتبہ کا ذکر ہو تو ذہن میں ایک دم شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام ذہن میں آتا ہے، جنہوں نے مسجد کرتبہ سے متاثر ہو کر شہر آفاق نظم لکھی تھی۔ علامہ صاحب کے سفر کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ علامہ صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو جی چاہا کہ مسجد میں تحیت المسجد کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ چنانچہ جب عمارت کے نگران سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ایسا پادری سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ پادری سے اجازت لینے چل دیا۔ اس کے جاتے ہی علامہ صاحب نے نیت باندھی اور نگران کے واپس آنے سے پہلے ہی نوافل ادا کر لیے۔